اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ راہ حق کے عزیز ساتھیو، آج ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھے ہیں جو آسمان ہدایت کا وہ آفتاب ہے کہ جس سے توحید پرستوں نے ہمیشہ ضیاء پائی ہے، یعنی روشنی حاصل کی ہے، اور راہ حق کے مسافروں نے اس سے اپنے لیے حرارت حاصل کی ہے۔ اور وہ آفتاب بہت عظیم ہے اور اس کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف و توصیف کی گئی ہے اور کئی القاب سے اور خطابات سے نوازا گیا ہے کہ جب ان کو پڑھتے ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان کی کیا معراج ہو سکتی ہے کہ دل اپنا عش عش کر اٹھتا ہے اور حیرت زدہ ہو جائے انسان کہ ایک انسان اتنی آزمائشوں سے گزرتا ہے کہ جن آزمائشوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس میں سے ایک میں بھی شاید ہم کامیاب نہ ہوں، اور وہ ایسی عظیم آزمائشوں سے گزرا ہے اور اس نے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں بہت عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کے جواب میں مگر اللہ نے بھی پھر اس ہستی کو بہت کچھ نوازا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے خوب کار بندوں اور اپنے محسن بندوں کی ایسی ہی قدردانی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق، اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ غالباً سورہ ممتحنہ میں یہ کہا ہے ہم سے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے صحابہ میں ان کی زندگی میں بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام اللہ نے قرار دیا، بہت عظیم ہستی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ان کو زیادہ تر قربانی کے موقع سے یاد کیا جاتا ہے یا حج کے موقع سے تو بہت زیادہ یاد نہیں کیا جاتا، زیادہ تر قربانی کے موقع سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب قربانی آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ روز ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری زندگی میں روز مرہ کی یاد دہانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا وہ مقام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین کی دعوت دی ہے تو قرآن مجید دو چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اتباع کرنا چاہیے۔ ایک ہے خود قرآن اور دوسرے ہے ملت ابراہیم۔ ملت ابراہیم ایک قرآن ہے، دوسرے ملت ابراہیم۔ ظاہر ہے یہ قرآن کے باہر کی چیز، اور یہ ملت ابراہیم ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ کتاب اور سنت آپ نے کہا، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آخری حج میں آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو یہی کافی تھا، کیونکہ قرآن مجید جب پڑھیں گے آپ، مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اس کو، تو آپ پائیں گے اس کے اندر سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ فرما رہے کہ قرآن کی اتباع کرو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ قرآن کی اتباع ہے، جو کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن کے باہر کیا ہے؟ تو جس کو ہم سنت بولتے ہیں، قرآن کے باہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یہ سنت کیا ہے؟ سنت کے بارے میں بہت غلط فہمی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا خیر الگ موضوع ہے، اس کے بارے میں کبھی اور دیکھیں گے۔ لیکن یہ سنت ہے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختنہ، قربانی، ولیمہ، مہر، سلام، وعلیکم السلام، سیدیات سے کھانا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یعنی یہ دینی روایات ہے انبیاء علیہ السلام جو دینی عبادات اور دینی طور طریقوں پر جو عمل کرتے تھے، ٹریڈیشنز دین کے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رینیو کرنے والے، اس کے مجدد ہیں، اس کو ری اسٹیبلش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دین ابراہیمی پہ عمل کرنے کا دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن دین ابراہیمی کی سب سے بڑی چیز جو ہے توحید دین، بلکہ کائنات کا جو دین ہے توحید، اس کو ہی بگاڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ تو اس کے بگاڑ کی وجہ سے ہر چیز میں بگاڑ آ گیا، نماز خراب ہو گئی، زکوٰۃ خراب ہو گئی، حالانکہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، سب کرتے تھے، لیکن سب گڑبڑ ہو گیا تھا، سب میں بدعت، خرافات شامل ہو گئی۔ حضور نے اس کو پھر سے دین ابراہیمی کی بنیاد پر قائم کرنا ہے اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید یہ ہے، ان کا ایمان کی تفصیلات یہ ہے،
قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے توحید پرست تھے اور کیسے انہوں نے توحید کے لیے کتنی قربانیاں دی. اور آج ان کے نام لیوا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے اولاد ہیں، لیکن توحید کے لیے تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹا انہوں نے خدا کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو بت پرستوں کا یا بتوں کا اڈا بنا کے رکھ دیا، بتوں کا گودام بنا دیا انہوں نے. حضور کے زمانے میں 350 بت تھے اس میں. تو قرآن نے بتایا مشرکین مکہ کو کہ اور بنی اسرائیل میں یہود کو اور اس کے بعد عیسائیوں کو سب کو بتایا کہ تمہارا دعویٰ تو ہے لیکن تم دین ابراہیمی پر نہیں. تو حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ انعام کی آیت 79 ہے 79. تو یہ جو آیت ہے یہ ملت ابراہیمی کا کلمہ ہے، یہ اس امت کا بھی کلمہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت اور یہ جملہ اپنے قوم کے سامنے ببانگ دہل کہا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اچھے اچھے طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے باپ کو سمجھایا. یہ واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو ان کا باپ بت گر تھا، بت بناتا تھا. وہ بت جس کی پوجا کی جاتی ہے، یہ تو بت بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. قرآن مجید نے اسٹیچو بنانے کو فائن آرٹس میں شمار کیا. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت 13 کے تحت قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے بتوں بنانے کی تعریف کی. یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن غلط اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پوجا کی جاتی ہے، جب شرک کیا جاتا ہے. تو شرک ایسی گندی چیز ہے کہ پھر وہ بتوں میں نہیں، جس چیز میں شامل ہو جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. چاہے وہ جوکس میں آ جائے، کہانی میں آ جائے، افسانے میں آ جائے، چاہے کسی چیز میں آ جائے، چاہے گانے میں، غزل میں، شاعری میں آ جائے، وہ سب حرام ہو جاتا ہے. نہیں آئے تو پھر نہیں ہوتا. تو اس طرح جو ہے وہاں جب انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب وہ پلے بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ بت تراشی کر رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے اور اسی کی پوجا کرنے لگتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آزر کو بڑا مقام حاصل تھا بادشاہ کے دربار میں، گویا وہ کوئی شاہی پنڈت تھا آزر ان کے باپ کا نام. تو حضرت ابراہیم اور سارے انبیاء کے بارے میں یہ بات بھی ہم جان لیں اچھی طرح کہ پیغمبر کبھی بھی اخلاق اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہیں ہوتے پیدائشی طور پر. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا، بلکہ اللہ نے تو ہر انسان کو دین پر پیدا کیا ہے، دین فطرت پر پیدا کیا ہے. اور اس دین فطرت پر پیدا ہونے والے سارے انسان ہوتے ہیں، لیکن ان سارے انسانوں کے سب سے بہترین انسان اور فطرت کا سب سے نایاب اور فطرت کا سب سے اعلیٰ نمونہ پیغمبر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے آج بھی بہت سے انسان مل جائیں گے آپ جو بھلے مسلمان سماج میں نہیں ہے، کسی اور سماج میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار خدا ایک ہے. میرا دل کہتا ہے، میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ کائنات کا رب اور مالک ایک ہی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی فطرت کا بیان. جب ایک عام آدمی یہ بول سکتا تو پیغمبر تو سب سے زیادہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، پیدائشی طور پر یہ سب کرتے ہیں. وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر کے یا ان کو ان کا انتخاب کر کے پیغمبر ان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ ان کو اطلاع دی جائے کہ آپ کو پیغمبری دی گئی ہے اور آپ کو اپنے قوم میں یہ کام کرنا ہے. ورنہ پیغمبر پہلے ہی سے بڑے فطرت کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں، وہ دین فطرت پر ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی عقیدے اور اخلاق کی خرابی میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ کیونکہ آگے ایک واقعہ ایسا ہی گا جس کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو سکتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا نخواستہ پہلے شرک کرتے تھے، بعد میں وہ وکاس ہوا، ان کے عقیدے میں، ان کی فکر میں ترقی ہوئی، ارتقاء ہوا اور پھر وہ مسلمان ہوا. ایسا نہیں. تو حضرت ابراہیم لڑکپن میں غور کرتے، سوچتے تھے کہ یار یہ کیسا ہو سکتا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں اور ان کی ہم پوجا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی دنات ہے. دنات یعنی بڑی حماقت ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے تراش لے، اپنے ہاتھوں سے تراشے. آدمی جب تراشتا اپنے ہاتھوں سے مطلب اس کے لیمیٹیشنز اس نے طے کرا، اس کی ہائٹ اس نے طے کرا، اس کی ناک، کان، آنکھ اس نے بنایا. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے. یہ بڑی دنات، بڑی پستی ہے. یہ انسان کی خود تحقیر ہے، بے عزتی ہے یہ کہ انسان اپنے سے کمتر بلکہ جانوروں کی اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لڑکے ہی تھے، نوجوان، تو یہ سب دیکھتے تھے اور بچپن میں کا سوالات کرتے تھے وہ اپنے باپ سے. باپ جب کہتا اب دیکھ بیٹا میں نے ایسا بت بنایا کہ بس جان ڈالنا باقی رہی، تو یہ کہتے اس سے کہ ابا تیرا بت کتنا بے بس ہے کہ خود اپنی جان بھی نہیں ڈال سکتا اور اس میں تو تجھے کچھ دیا بھی نہیں.
کہ مال دولت سے نوازتا اور تو سب سے رئیس یا سب سے بڑا آدمی بن جاتا، تو باپ نظر انداز کرتا بچہ ہے جانے دو. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بن گئے، نوجوان تھے، تو حضرت ابراہیم نے ایک دن اپنے باپ کو بٹھا کے باضابطہ سمجھائے، کیونکہ پیغمبر سب سے پہلے دین پر عامل ہوتے ہیں، خود جو دین کی دعوت دیتے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس دین کی اذان سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے کان میں دیتے. ایسا نہیں کہ دین مل گیا اور دین ملتے پھر وہ بیگ باندھے انہوں نے اور چلے گئے بنگلہ دیش میں اور وہاں جا کے دین کا کام کرے. فرانس میں چلے گئے، ملیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ چلے گئے، وہاں دین کا کام کر رہے ہیں. وہاں لوگ سنا رہے آؤ بھائی دین کی بات سنو. وہاں کے لوگ بولیں گے تمہارے محلے میں سن لی سب نے، نہیں یار وہاں تو نہیں سنا رہے، تو پہلے وہاں سنا لو بھائی، یہاں تو تمہاری زبان بھی نہیں سمجھ رہے ہو. تو ہر پیغمبر نے اپنے قوم میں، اپنی ہی قوم میں اور اسی کی زبان میں ان کے مزاج کے مطابق دعوت دی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بٹھائے اور اپنے ابا کو بولے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، اور ما ہادی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، ارے یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم عاکفون اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے، جن کے سامنے سادھنا میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ویسے دھیان لگا کے بیٹھے ہوئے. یا ایسے کیسے تم یہ ان کے سامنے دھیان لگا کے بیٹھے ہوئے، ارے تم زندگی بھر میں بیٹھے ہو رہے تھے، یہ تو ہلنے والے بھی نہیں، یہ کیا ہلیں گے، ان کا کھانا اگر مکھی اڑا لے جائے تو یہ اس کا کھانا بھی چھین نہیں سکتے، یہ مکھیوں کو اڑا نہیں سکتے، یہ تو محتاج ہے خود. ارے میرا رب وہ ہے جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. اس سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کا اتنی پیاری پیاری بات ہے. اتنا باشعور نوجوان ہے وہ، اللہ کے بارے میں ایسے مقام پہ کھڑے ہوا ہے وہ، جیسا ایک آدمی بھر دوپہر میں دن دہاڑے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور وہاں سے چاروں طرف اس کو ہر چیز بہت واضح کلیئر نظر آ رہی، ایسے جگہ مقام پہ کھڑے حضرت ابراہیم، زندگی کے ایسے مقام پہ کھڑے. تو حضرت ابراہیم نے اپنا ابا کو بولا ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے. کتنی بڑی بات ہے. عام طور پہ ہوتا کیا، ابا بولتے بیٹے اپنے کو باپ دادا کے طریقے پہ چلنے کا ہے، ان کے رواج کو پرمپرا کو آگے بڑھانے کا ہے. بچہ بولتا میں اپنے باپ دادا کی رواج کو ان کی بات پہ آگے بڑھاؤں گا. یہاں الٹا ہو رہا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی باپ دادا کے جو اچھے طریقے ہیں، جو رواج ہے، جو روایت ہے، اگر اچھے ہیں تو اس کے تو پیچھے چلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، برائی نہیں ہے. لیکن اگر وہ غلط ہے تو اس کے خلاف جانا چاہیے اور اس کو بدلنا چاہیے اگر وہ غلط ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا ابا جان میری پیروی کرو، میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی. یعنی تمہارے پاس تو ہدایت نہیں ہے، بس تم اپنے اس پہ چلے، تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے. اچھا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت پورا کا پورا تمہارا تراشا ہوا، مطلب اس کا نام تمہارا رکھا ہوا ہے، اس کی کہانی تمہاری گھڑی ہوئی ہے، یہ کہانیوں کا کردار ہے، تمہارے کہانیوں کا پاتر ہے، یہ کیریکٹرز تم نے گھڑے ہوئے کہانیوں کے، ان کے چمتکار بھی تم نے سوچ سوچ کے رکھے ہوئے کہ یار فلاں چمتکار کم پڑ رہا تو کل سے اس کا بھی یہ نیا چمتکار اس کے نام سے جوڑ ڈالو، پھر یہ چمتکار کم پڑ رہا پھر یہ بھی جوڑ ڈالو. تو تم نے بنائے ہوئے یعنی یہ پورا جو ہے فلسفہ یہ تمہارا گھڑا ہوا ہے، صرف مورتی نہیں، مورتی کے تعلق سے ہر چیز تمہاری گھڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ رہتا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہے. اس نے کبھی خود بولا کہ تم کو کہ اس کے 4 ہاتھ ہے کہ 2 ہاتھ ہے؟ اس نے خود کبھی بولا کہ اب جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے پوچھنا کہ اس نے کبھی خود بولا کہ اس کے بارے میں کہ انہیں ایسا ایسا بناؤ بولے؟ بھائی اگر اس کے 8 ہاتھ رہے اور تم نے 4 بنا تو برا نہیں لگے گا اس کو؟ تم نے اس کو محدود کر دیا نا، عادت بنا. تمہاری دعائیں سنتا نہیں، تمہارے دعا پہ جواب دیتا نہیں، مطلب بہرا ہے، جواب دیتا نہیں، گونگا ہے. تمہاری زندگی کے مراحل کیسے ہونا چاہیے بتایا نہیں کبھی، تو تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں. تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی بت نے نہیں بتایا، آج تک نہیں بتایا کیا کرنا قادری، آج تک نہیں بتایا. پوچھو ان کو آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کس بنیاد پر اللہ فیصلے کرنے والا ہے، پربھو کیا کرنے والے ہیں، پربھو کیا سوچ کے فیصلہ کرنے والے ہیں. ظالم کو ظلم کی سزا ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، ہے کہ نہیں؟ اب تم نے تو ظالم کو بنا دیا کچھ، تو بھی بہت بڑے بڑے پوسٹ دے کے بیٹھ گئے، لیکن کیا واقعی میں پربھو کے سامنے بھی ظالم کی کوئی حیثیت آئی کیا؟ تو ان کا ضمیر گواہی دے گا کہ نہیں ہے. تو ضمیر اچھا ہے تمہارے ہاتھوں کے بنائے بت سے، تمہارا ضمیر اچھا ہے. تو حضرت ابراہیم نے اچھے سے سمجھائے، انہوں نے اپنے ابا کو سمجھایا. ابا نے بولے دیکھ بیٹے یہ کیا مذاق کر رہا تھا،
اور اگر تو سنجیدہ ہے تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، یا میں باہر ہکال دوں گا، نکال دوں گا، دیش نکالا دے دوں گا۔ تو سمجھائے بھائی، گھر والوں کو سمجھائے، گھر والے نہیں سمجھے، اطراف کے لوگوں کو سمجھائے، بار بار سمجھائے، بار بار سمجھائے، کئی سال سمجھاتے رہے۔ یہی باتیں جو میں نے بتائی یہ سمجھاتے رہے، کئی طریقے سے سمجھاتے رہے، لیکن قوم بڑی جھگڑالو تھی، بات بات پہ آستین چڑھا کے آنکھ پہ آ جاتی تھی مارنے کو۔ اب کیونکہ اب دلیل نہیں رہی تو کیا رہتا، آدمی صرف ڈنڈا اٹھاتا، ڈنڈا دیکھتا ہو کہاں ہے۔ آپ دیکھو جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں رہتی وہ اپنا فلسفہ میتھولوجی سمجھا نہیں سکتے، ترک سدھ پراوے نہیں رہتے ان کے پاس جو ہے لاجیکل ایویڈنسز نہیں ہے ان کے پاس، جس کو علم اور عقل قبول کر لے، فطرت قبول کر لے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ بولتے بھائی دیکھو سب بدھی کے پرے ہے، تو تم عقل کو ففل مارو، چابی میرے پاس دو، اور اب میں جو بولوں گا اس کو مان لو، پھر کچھ بھی بولتے ہو۔ پھر ایسے بہت سے بابا تم کو مسلمانوں میں مل جائیں گے، کیونکہ انسان ہے اور شیطان تو ہر ایک پہ کام کر رہا، اپنے پاس ہی مل جائیں گے۔ بولتا ارے دین میں عقل لڑا رہے، ارے ایڑو عقل مت لڑاؤ، اپنے عقل لڑا رہے ہیں، تم سب عقل بند کرو، عقل صرف میں لڑاؤں گا اور چابی میرے پاس۔ تو آخر ایسا عقل بند کر دیتے اور پھر کچھ بھی بولتے، پھینکا مارتے، پھر کچھ حلال و جائز بولیں گے، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی بولیں گے، انسان قبول نہیں کر رہا پھر بھی وہ ماننا پڑ رہا، کیا کریں گے اس کو۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو بار بار ہر طریقے سے سمجھائے۔ پھر ایک دن انہوں نے کیا کرے، ایسی خلدآباد کی جترا تھی بہت بڑی، تو انہوں نے بولا اب سب لوگ جا رہے ہیں، تو انہوں بھی گئے بھائی وہاں پہ بہت بڑے بت خانے میں۔ پھر لوگوں نے بولا چل میلے میں جائیں گے، بڑے بڑے جھولے وہاں جھولیں گے، کریں گے، مزہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے بولا نہیں تم چلے جاؤ، آسمان کی طرف دیکھے اور بولے کہ میں ذرا تھکے ہوا ہے اور میں ذرا بیمار محسوس کر رہا، ظاہر بیمار ہو گئے تھے، تھک گئے تھے، تو وہ وہیں سو گئے برآمدے میں۔ وہاں پہ رات میں ذرا موقع دیکھ کے وہ اندر گھسے بت خانے میں اور سارے بتوں کو توڑ دی، بڑے بت کو چھوڑ دی۔ اور ہمارے بہت سے انقلابی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بتوں کو توڑنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، بڑے بڑے، حتیٰ کہ ایک صاحب نے بولے کہ سارے خبریں جو بڑی بڑی سب کو توڑ دو، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ میں نے بولا ہاں سب کو توڑ دو اور بڑے کو چھوڑ دو، کیونکہ بڑے کو چھوڑنا بھی تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے، اگر بتوں کو توڑنا سنت ہوتی تو سب سے پہلے بڑے بت کو توڑا جاتا، نہیں توڑے انہوں نے بڑے بت، کیونکہ ان کو وہاں بتوں کو توڑنا نہیں تھا، وہاں بتوں کے بارے میں جو بھرم تھا لوگوں کا اس کو توڑنا تھا، اس عقیدے کو توڑنا تھا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام نے تو ہم کو کہا ہے کہ ان کو برا بھلا بھی مت بولو، کہ ایسا نہ ہو کہ دشمنی میں سامنے والا انجانے میں پھر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگ جائے، برا بھلا بھی مت بولو، تنقید کر سکتے ہیں آپ ایک اخلاقی دائرے میں، لیکن ان کو گالے مت دو، قرآن کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے بتوں کو توڑ دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیے، اس کے گلے میں انہوں نے تیشا لٹکا دیے، چلے گئے۔ اب جب وہ آئے انہوں نے دیکھے کہ یار ہمارے بتوں کی یہ حالت ہے، تو وہ پہلے تو دیکھے انہوں نے کہ ہمارے خداؤں کی یہ حالت ہے، اب سوچو تو جب انہوں نے بولے ہوں گے تو کیا بولیں گے دوسرے، ارے دیکھو ہمارے خداؤں کی حالت کون کرا، ایسا بولتے سوچیں گے ارے اپن بول رہے کیا رہے، ارے کیا تصور کر سکتے کیا کہ کوئی یہ بولے کہ میرے خداؤں کی حالت کس نے کر دی، ارے تمہارا خداؤں کی حالت کو کر سکتا کیسے، پھر وہ خدا ہی کا جس کی درگت بنا دیا کسی نے ارے خدا کیا جس کی ایسی درگت بنا دی جائے، اس کا ہاتھ ادھر پڑا، اس کا کچھ ادھر، تو سب ادھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارے ٹکڑے پڑے تھے بے بس۔ اور یہ لوگ بڑے حیران، ارے وہ نوجوان کون ہے، وہ جو نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کا اکثر برا بلا کہتا ہے، ذرا بلا کے لاؤ اس کو۔ اب گئے بھائی، اب بلا کے لا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے آتے ہی پہلے تو استہزاء کریں، استہزاء یعنی ایک مذاق کے طور پر ایسا جملہ بولے کہ مذاق بھی ہو جاتا اور سامنے والا سوچنے میں مجبور بھی ہے۔ انہوں نے بولے یہ جو بڑا بت دکھ رہا ہے اس کے گلے میں ہتھیار ہے، تو ان کے جھگڑے ہوئے ہوں گے آپس میں، اس نے سب کو مار دیا، یہ بڑا دکھ رہا ہے اس نے سب کو مارا ہوں گا۔ انہوں نے بولے ابراہیم یہ کا کو مارے گا، یہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا، چڑی تھوڑی مارتا کس کو اور یہ میتھالوجی جو ہے نا ان کے پاس بتوں کی، ان کے سب کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ان کے آپس میں حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے دشمنیاں ہوتے ہیں ان کے، یہ ایک دوسرے کو نا ٹانگ پکڑ کے کھینچتے کہ اس کی اگر سادھنا پوری ہو گئی تو یہ تو بڑا مقام حاصل کر لیں گا، تو اس طرح ان کے ایک دوسرے کے بہت ان کے عقیدے رہتے۔ تو وہ انہوں نے بولے بھائی آپس میں جھگڑے ہو گئیں گے ان کے، کون بڑا، تو بڑے نے سب کو توڑ ڈالا اس نے۔ پھر بولے ایسا کرو تم اس سے پوچھ کے نہیں لیتے اگر یہ بولتا ہو، تو اب انہوں نے کیا بولے، جو سالوں سے حضرت ابراہیم ان کو سمجھا رہے تھے اور وہ انکار کر رہے تھے، اب وہ جملہ انہوں نے خود بول دیا سامنے والے۔ یہ طریقہ رہتا ہے، یہ توریہ کا طریقہ ہے، استدراج کے طریقے رہتے ہیں۔ استدراج یعنی درجہ بدرجہ اپنے قوم کو ادھر لے جانا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے کوئی مجھے ایسا پیترے میں لا کے مجھ سے وہ اگلائیں گا جو وہ اگلانا چاہتا سامنے والا۔ انہوں نے اگلا دیے، قوم نے بولے ارے ابراہیم تیرے کو تو معلوم نہیں بول نہیں سکتے،
تو حضرت ابراہیم نے بولے پھر ہم کیا بول رہے اتنے سالوں سے، وہی تو سمجھا رہے تھے ہم. تو سورہ انبیاء میں آتا کہ وہ سب نے کیا سوچے دل میں کہ ارے تم نے تو وہی بول دیا جو ابراہیم تم سے بلوانا چاہتا. پھر ان کے حمیت جاگی ان کی، اب یعنی اب ان کے اندر دلیل، فطرت، ضمیر وہ سب دبا دی انہوں نے. اب ان کو یعنی وہ تو سب گواہ ہوگا اس بات پر کہ واقعی میں یہ تو خود بیکار بت، لیکن اب ایک آتی چیز تعصب جب غالب آ جاتا آدمی، کیونکہ عرصے تک کسی چیز کے ساتھ بندے رہنے سے کیا ہوتا، اس سے ایسی محبت پیدا ہوتی اس کے خلاف سننے کا آدمی تیاری نہیں ہوتی. تو پھر اب تعصب غالب آ گیا تو لوگوں نے کیا بولے آپس میں، ان کے شیطان نے، یعنی شیطان انسانوں میں بھی رہتا، ان کے جو انسانی شیطانات ہیں انہوں نے بولے خبردار اپنے دین پہ جمے رہنا، ایسی ویسی بات مت بولنا، جو ابراہیم چاہتا ہے ایسی بات مت بولنا. پھر وہ جمے رہے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے کہ بھئی تو میری جان کے دشمن ہو گئے، اب ان کو کیسے سمجھانا، اب کیا رہ گیا، اب بتوں کا تو معاملہ ختم ہو گیا، قوم نے خود قبول کر لی کہ یہ تو کوئی کام کے نہیں. اب کچھ بڑے خدا رہ گئے جیسے کہ تارا ہے، چاند ہے، اور سب سے بڑا سورج دیوتا ہے. اب انہوں نے بولا اب اس کو گراتا ہوں دیو کا، اب اس کو کیسا گرایا انہوں نے. اب وہ نکلے رات میں، اور رات میں ایسا پرانے زمانے کے رکام لوگوں کی سنت ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھے رہتے گروپ میں، ریتی کے ڈھیروں پہ، چبوتروں پہ، پہلے زمانے سے چلے آ رہا ہوں، تو وہ بیٹھے رہتے تھے اپنا فالتو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ سے بولتے ہوئے، اپنے آپ سے، کیونکہ اب قوم سننے کو تیار نہیں، انہوں نے بولے ارے یہ تارا ہے، یہ میرا رب ہے. تو اس سے غلط فہمی ہو گئی. اس سورہ انعام میں واقع ہے. بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ تارے کو اپنا رب بولے تو یہ پہلے رب مانتے تھے، وہ بعد میں ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہمارا، تو یہ ان کی عقیدے کا ارتقا ہوا، وکاس ہوا. حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنے قوم کے خلاف حجت تمام کرنے کے لیے بولا، جیسے کہ اس واقعے کے بعد کی آیت میں ہے اللہ نے فرمایا کہ اس طرح قوم کے خلاف ہم نے اس کو حجت سکھائی تھی. تو انہوں نے بولے تارا میرا رب ہے. تو اب قوم نے کیا سوچی ہوں گی، ارے یار نوجوان پہلے تو کوئی چیز کو مان رہا نہیں، سب کے انکار کر دے رہا، باپ دادا کے لائے ہوئے پورے دین کو انکار کر دیا ایسے، چلو ٹھیک ہے تارے کو تو مان رہا، کم سے کم غنیمت ہے. تو اب وہ تارا جیسے غروب ہو گیا تو انہوں نے بولے اللہ احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں. جو ڈوب جاتے ہیں، جو غروب ہو جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں، میں ان کا فین نہیں، میں ان سے محبت نہیں کرتا. مطلب خدا کی عبادت کی بنیاد کیا ہے، محبت ہے. ڈر بات کی بات ہے، اللہ کی محبت چھوٹ جانے کا ڈر وہ تقویٰ ہے. ایسی کوئی بھیانک ڈراؤنی چیز سے ڈر وہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ بے پناہ محبت کرتا، اور کہیں ہم کو چھوڑ نہ دے، اور اس نے چھوڑ دیا تو سیدھا آ کے گڑے، پھر وہ ڈر اس کو تقویٰ بولے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے، کیا ہے، محبت. انہوں نے کہا میں محبت نہیں کرتا ڈوبنے والوں سے. تارا غروب ہوگا تو لوگوں نے بولا ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اب لوگ تو سوچے ہوں گے نا دل میں. اب اگلے دن آئے پھر وہ پھر بڑبڑاتے ہوئے ارے چاند، اچھا یہ میرا رب ہے. لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ارے اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو گمراہ ہو جاتا تھا. مطلب انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ بھی خدا نہیں ہے، اور خدا تو وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دیا. اور اس نے کیا ہدایت دے دیا میرے کو؟ چاند نے، تاروں نے کبھی کوئی ہدایت دی زندگی کے بارے میں؟ کوئی ہدایت نہیں ہے. تو قوم نے سوچی یہ بات بھی صحیح ہے. اب نکلا سورج، تو کئی بار نکلا ہوگا، لیکن چونکہ جب انہوں نے شروع کرے دعوت کا یہ مرحلہ استدراج کا درجہ بدرجہ، تو اب نکلا سورج. انہوں نے وہ کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا. بہت بڑا دکھ رہا نہیں؟ تپش ہے، حرارت ہے، زندگی اسی سے جاری ہے دنیا میں، تو یہ بہت بڑا ہے. تو چلو یہ ہوں گا رب، کیونکہ زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار مانتے تھے. یہ بڑا ہے تو لوگوں نے سوچا کہ چلو جان دو، کم سے کم سورج دیوتا کو تو مان رہا بھائی. لیکن اب جیسے جیسے شام ہوئی، سورج ڈھلنا شروع ہوا، تو بولو کیا سوچیں گے؟ قوم نے خود سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے اب کیا ہونے والا ہے؟ وہی جو تارے کے ساتھ ہوا، وہی جو چاند کے ساتھ ہوا، وہی اب سورج کے ساتھ ہونے والے. سورج پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، لال ہو گیا، اور تھوڑی دیر میں غروب ہو گیا. تو اب قوم نے خود نتیجے پہ پہنچ گئی قوم کہ یہ بھی کم بخت ڈوب گیا ہے. تو یہ کیا خدا ہے جو پھیکا پڑ جا رہا، ڈوب جا رہا، غروب ہو جا رہا، خود ایک ٹائم ٹیبل کا پابند ہے. تو اب حضرت ابراہیم نے قوم کو مخاطب کر کے بولے، ابھی تک وہ اپنے آپ سے بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے یکسو ہو کر پوری طرح سے اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے، جو کہ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمانوں کا بنانے والا ہے، جو یہ سورج چاند تارے ان کا خالق ہے.
یہ تو غلاموں کے جیسا آ رہے، ان کی روش سے معلوم پڑ رہا کہ کسی ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں. یہ کیا دنیا پر حکومت کریں گے، یہ خود محکوم ہے اور یہ ہماری سیوا کر رہے ہیں. تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میں اس کا اور میں اس کی بندگی میں چلے گیا اور میں نے اس کی طرف اپنا رخ کر لیا جو زمین آسمانوں کا خالق ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہم آیت پڑھتے نماز میں، بخاری کی روایت ہے کہ ثنا کے بعد یہ آیت پڑھتے، پڑھنا چاہیے، نہیں بھی پڑھے تو ایسا کوئی مسئلہ لازمی نہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں. تو یہ آیت یہ ہے ہماری ملت ابراہیم کا توحید کا کلمہ، دین حنیف. حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف یعنی یکسو، یہ آیت میں حنیف کا لفظ آیا ہے. حنیفہ یکسو ہونا، پوری طرح کانسنٹریٹ کرنا اللہ کی طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھنا ہے. ہر حال میں ہر نیکی کرتے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ حنیفی صفت پوری کائنات میں، پوری کائنات اپنی صفت کے اعتبار سے ابراہیمی ہے. تو اے بندے تو بھی ابراہیمی ہو جا، اللہ ہی چاہتا ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں پوری دین کی روایات ہیں، کیونکہ دین پہلے سے چلا رہا. دین قرآن سے تھوڑی شروع ہوا، بھائی قرآن تو آخری کتاب ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو پہلے سے جو دینی روایت چلی آ رہی ہے وہ سنت ہے، ٹریڈیشنس، طریقے. اور اس کے بعد قرآن مجید آیا، تو قرآن ہے اصل جس کی اتباع کی جائے گی، اور قرآن نے پتہ دیا کہ انبیاء کی پیروی کی جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح توحید کو ثابت کیے. پھر ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، بڑا مشہور واقعہ ہے. اور وہ بادشاہ سورج دیوتا کا اوتار بڑی شان سے بیٹھا ہوا ہے، پبلک اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو سورج دیوتا ہے، یہ تو ہمارے بھگوان ہے، یہ تو سب کر سکتے ہیں. تو اب بادشاہ نے جب بلایا حضرت ابراہیم کو، بولا اے ابراہیم، ارے میں ہے نا تمہارا رب. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. تو اب بادشاہ نے بولا ارے وہ تو میں بھی کر لیتا، زندگی اور موت کا مالک تو میں ہے. مطلب بادشاہ کیا کرتے، پرانے زمانے کا طریقہ ہے نا، آج کل کے بادشاہ بھی راجا لوگ کیا کرتے، بڑے بڑے گنہگار آرام سے پھر رہے اور بے قصور لوگ جیلوں میں سڑ رہے. یعنی جس کو سزائے موت ملنا چاہیے اس کو زندگی دے دیتے، اور جس کو زندگی ملنا چاہیے اس کو موت دے دیتے. تو دیکھو زندگی موت کا مالک میں ہوا کہ نہیں ہوا، جسے چاہے موت دے دو، جسے چاہے زندگی دے دی. یہ بادشاہ نے دعویٰ کرا. تو حضرت ابراہیم نے بحث نہ کرے، مناظرہ نہ کرے، ڈیبیٹ نہیں کرے، دائی ڈیبیٹ نہیں کرتا، فوراً انہوں نے دوسرا تیر مارے اس کو. انہوں نے کیا بولے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا دے، ہم مان دیں گے تو ہے. اچھا انہوں نے دوسرے بھی الفاظ بول سکتے تھے، دوسری مثال بھی دے سکتے تھے، مگر انہوں نے سورج کا نام لی، کیونکہ بادشاہ جو تھا اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار بولتا تھا. تو سب سے زیادہ حق تو اس کا سورج پہ رہیں گا کہ نہیں رہیں گا، تو انہیں بتا دینا تھا نا. نہیں، قرآن بولتا فبہت الذی کفر، ارے کیا کریں گے وہ کافر مبہوت ہو گیا، اپنی زبان میں بولتے ہیں اپنے پوپٹ ہو گیا، بغلے جا کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، ارے یار کیا کرنا، کیونکہ درباری اب خسر پسر کر رہے ہیں. اب دیکھو اب اپنے بادشاہ کیسا نکالتے ہیں، دیکھو اب بھی نکلتا مغرب سے سورج. ارے بادشاہ سلامت نہیں نکال رہے آج، کیا بات، ارے اس کی کھاری ہو گئی نا، اب کیا اس کا کتنا شرمندہ ہوا ہوگا، بھرے دربار میں وہ شرمندہ ہوگا. یعنی اس کی خلق کھل گئی، اس کا لبادہ ہی بالکل نکل گیا، اس کا جو معبودیت کا تھا، جھوٹی خدائی پوری لٹ گئی اس کی وہاں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ دلیل دیا اور بتایا، بتا تو نکال کے بتا دے سورج، کہہ کر نکالتا ہوں. اس نے بولا آگ جلا دو. چنانچہ ایک ایسی بڑی کوئی خوفناک چال چلے، اور وہ چال چل کے ایک آگ جلائے اور آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیے. پھر اس کے آگے کا واقعہ ہم کو معلوم، وہاں سے وہ نکلے، پھر آگے ان کو اللہ نے بیٹے دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے، پھر اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم، وہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے سوچے کہ اب میں پوری دنیا کے لیے توحید کا ایک مرکز بناؤں گا. وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توحید کا ایک مرکز قائم کرو، خانہ کعبہ مکے میں. دنیا کے لیے توحید کا مرکز ہے خانہ کعبہ، ایک نشان ہے وہ، جیسا دوڑنے والے نشان کی طرف دوڑتے، پوری دنیا کے لوگ اس نشان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جہاں بھی ہوں گے، اور زندگی میں ایک بار تو بھی وہاں آتے، اس کی زیارت کرتے، وہاں طواف کرتے، اعتکاف کرتے، وہاں نماز پڑھتے، سجدے کرتے. تو حضرت ابراہیم نے وہ بنائے. دنیا کی کایا پلٹ گئی اس کے بعد سے. اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنی سنت وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جاری فرمایا اور یہ کہا کہ میں نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما، سب انسانوں کا امام بنا دیا تجھے میں نے. انہوں نے کہا میری اولاد کو وعدہ ہے، اللہ نے کہا اولاد کو بھی وعدہ ہے، تیری اولاد بھی انسانوں کے امام ہوگی، لیکن جو ظالم ہوں گے اس کے لیے وعدہ نہیں ہے، یعنی جو شرک کریں گے. تو ان کی اولاد میں اللہ نے یہ معاملہ رکھ دیا. لیکن اگر ان کی اولاد بھی شرک کرے گی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا، یاد رکھنا ہے. اس لیے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم بخشے بخشا ہے، یہ جھوٹا
وعدہ یہ جھوٹی تسلی ہے ہمارے کو، اور یہ سب شیطان کے جھوٹے گمان ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا واضح طور پر، جو ایمان لیں گا، خالص ایمان اور نیک عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہاں تو حضرت ابراہیم کے اولاد ہے، مشرکین مکہ قریش اور بنی اسرائیل یہودی، یہ تو صرف امت ہی نہیں بلکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اولاد نسل ان کی، تو بھی اللہ نے بتایا کہ تم جنت میں جانے والے نہیں جب تک کہ تم خود حضرت ابراہیم کی پیروی نہ کرو، ویسے موحد توحید پرست نہ بن جاؤ جیسے حضرت ابراہیم تھے۔ تو یہ واضح ہمارے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا اسوہ ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھ دی، پہلے الگ الگ علاقوں میں آتے تھے نبی، آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ رکھ دی، اور آپ پوری دنیا کے لیے ان کی نسل کو امام بنا دیے کہ پوری دنیا ہدایت پائیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل سے۔ بنی اسرائیل تو معزول ہو گئے، سسپینڈڈ، کیونکہ وہ نامعقول قرار دیے گئے، وہ نالائق نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ، یعنی بنی اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ویسی امت مسلمہ، اس کو اور وسیع کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا امت مسلمہ ہے جو قیامت تک اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری امتوں کے بیچ میں درمیانی کام کرے، پیغمبر سے لیتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کام اب ہم کو کرنا ہے، توحید کی یہ منادی ہم کو پوری دنیا میں دینا ہے، اللہ کی کتاب لوگوں تک یہ کام ہم کو پہنچانا ہے۔ تو یہ توحید کا غیر معمولی امام ہے، یہ توحید کے مسافروں کا سالار ہے، اور ہمارا رہنما ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں وہ آیت پڑھیے تو دل جھومتا ہے، جھومنے والوں کو کسی قوالی پر نہیں، اس کلمے پر جھومنا چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ابراہیم الذی وفا، کہ وہ ابراہیم کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا۔ ارے واہ، دنیا میں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، میرا دوست بنا دیا، میرا دوست تھا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو اپنے آپ میں ایک امت تھا، جو کام ایک پوری امت کرتی ہے وہ کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو جب بھی کوئی مشن دیا میں نے تو بنا انجام جانے، بنا کسی نتیجہ جانے یا بنا کسی نتیجے کے اندیشے کے یا بنا کسی انعام کے لالچ کے، اس نے مشن کو پورا کر دیا۔ بیٹا ذبح کرو، کر دی، خود پوچھا نہیں سوال اس کو، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، غیر معمولی انسان۔ آئیے ہم دعا کرتے اللہ سے، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور دین ابراہیمی پر ہم کو قائم و دائم فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو بھلائی نصیب فرمائے، اور ان انبیاء اور رسولوں کے زمرے کے قریب ہم کو، ان کی امتوں میں ہم کو جگہ دے، اور اس کے سائے میں اللہ ہم کو جگہ عنایت فرمائے، ہم کو توحید خالص عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان